لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، الحمد للہ الذی انزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، وصلی اللہ علی سیدنا محمد النبی وعلی آلہ وسلم تسلیما، واللعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الجن والانس من الاولین والآخرین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقاعدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ بضعۃ منی صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ Respected brothers and sisters, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Thank you very much for joining. کل ہم نے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی لائف ہسٹری کے بارے میں ہمارے 4th لیکچر میں پڑھا تھا، جس میں ہم نے جو ہے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کے سرکمسٹانسز دیکھے گئے تھے، ان کی برتھ کے سرکمسٹانسز، ان کی برتھ جو 20 جمادی الثانی 5 بعثت کو ہوئی، ان کی ولادت اور سورہ کوثر کے بارے میں ہم نے پڑھا، ان کی والدہ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کی جب وہ 5 ایئرس شہزادی جب 5 ایئرس کی تھی تب جو ہے ان کی اس دنیا سے رحلت ہو گئی۔ ام ابیہا کا ٹائٹل ہم نے ڈسکس کیا، ہم نے ہجرت ڈسکس کی، امیر المؤمنین امام علی ابن ابی طالب سے جو ہے جو ان کا نکاح ہوا وہ ڈسکس کیا۔ اس کے بعد ہم نے جنگ احد ڈسکس کی، ہم نے جو ہے امام حسن امام حسین علیہ السلام کی ولادت ڈسکس کی، کس طرح جو ہے شہزادی فاطمہ الزہرا بی بی فضہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ ان کا ایٹیٹیوڈ تھا، کس طرح وہ بیہیو کرتے تھے کہ وہ ان کو غلام ایک کنیز جیسا نہیں رکھتے تھے بلکہ ایک ممبر آف فیملی کی طرح رکھتے تھے۔ اس کے بعد جو ہے ہم نے مباہلہ کے بارے میں پڑھا۔ آج جو ہے اب انشاءاللہ ہم حدیث قصہ کے بارے میں اور آگے دوسرے ان کی شہادت کی سرکمسٹانسز کے بارے میں پڑھیں گے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت ایک ہم نے کل جو یوم مباہلہ میں کس طرح انہوں نے اسلام کو ڈیفینڈ کیا اور ایک رسول اللہ کی سپورٹر بن کر جب گئی جب ہم نے دیکھا۔ دوسرا جب سرکمسٹانس جو ایک شہزادی فاطمہ الزہرا کی زندگی میں آیا وہ تھا دا ریویلیشن آف سورہ دہر۔ سورہ دہر 29ویں پارے کا سورہ ہے۔ سورہ دہر میں جو ہے ایک آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اب ایک بار امام حسن اور امام حسین علیہ السلام بیمار ہو گئے۔ امیر المؤمنین اور سیدہ فاطمہ الزہرا نے نظر رکھی کہ اگر امام حسن امام حسین علیہ السلام ٹھیک ہو جائیں گے، انہوں نے عہد کیا کہ ہم جو ہے جب امام حسنین علیہ السلام ٹھیک ہو جائیں گے تو ہم جو ہے 3 دن کا روزہ رکھیں گے۔ اب انہوں نے جو ہے امام حسن علیہ السلام کی طبیعت ٹھیک ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ ہم روزہ رکھیں گے۔ امام حسن امام حسین نے کہا ہم بھی روزہ رکھیں گے، بی بی فضہ نے کہا میں بھی روزہ رکھیں گے، اور اس طرح سب نے جو ہے روزہ رکھا۔ پہلے دن جب روزہ رکھا، افطار کا وقت آیا۔ افطار میں جو بھی کھانا بنایا تھا شہزادی فاطمہ الزہرا بی بی فضہ نے مل کر، ایک مسکین آیا، ویری پور مین، اور اس نے آ کے کہا کہ کوئی ہے جو اللہ کے نام پہ مجھے جو ہے کچھ دے دے، میں مسکین ہوں۔ امام علی نے جو ہے اپنا کھانا اٹھا کے دے دیا، وہ دیکھ کر سیدہ نے بھی دے دیا، سیدہ کے بعد امام حسنین علیہ السلام نے بھی دے دیا اور بی بی فضہ نے بھی دے دیا۔ اس طرح سب نے افطار پانی سے کیا اور سو گئے۔ دوسرے دن پھر افطار کا وقت آیا، شہزادی اور بی بی فضہ نے جو افطار پریپئر کیا تھا، ایک یتیم آیا، اورفن ہے جس کے پیرنٹس نہیں ہوتے، کہا میں جو ہے ایک یتیم ہوں، اورفن ہوں، میرے پیرنٹس نہیں، مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دو۔ پھر سے سب کے سب نے جو ہے اپنی افطار اس یتیم کو دے دی۔
تھرڈ ڈے پر ایک اسیر آیا, ایک پرزنر آیا جو چھوٹا ہوا تھا, اب جیل سے چھوٹا, اس کے پاس کچھ نہیں ہے, اس نے کہا میں جیل سے چھوٹا ہوں, بھوکا ہوں, مجھے بھوک لگی ہے, کچھ چاہیے. پھر سے تیسرے دن بھی سب نے جو افطار کیا, اور تیسرے دن بھی بنا کچھ کھائے پانی پی کر سب سو گئے. جب یہ انسیڈنٹ ہوا تو اللہ نے پورا ایک سورہ نازل کیا, سورہ دہر نازل کیا, سورہ انسان بھی کہا جاتا ہے, 29ویں پارے کا سورہ ہے, جو اہل بیت علیہم السلام کی شان میں نازل کیا, جس کی ایک آیت ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا, جو اللہ کی محبت میں یتیم, مسکین اور اسیر کو جو ہے کھانا کھلاتے ہیں. اور بھی پورے سورے میں جو اہل بیت علیہم السلام کی وہ پورا سورہ اہل بیت کی شان میں نازل ہوا ہے, پنجتن کی شان میں نازل ہوا. سیکنڈ, حدیث قصہ. الحمدللہ اہل بیت علیہم السلام کے چاہنے والوں کے گھروں میں جو ہے حدیث قصہ ریپیٹڈلی اور کئی بار پڑھی جاتی ہے کہ بھائی عن جابر بن عبداللہ انصاری عن فاطمہ الزہرا, جو پوری حدیث قصہ ہے. حدیث قصہ کا انسیڈنٹ جو ہے, ہم حدیث قصہ عربی سنتے ہیں اور صلوات پڑھتے ہیں اور ختم ہو جاتا ہے, بٹ حدیث قصہ از اے اسٹوری وچ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ٹو لرن دی عظمت آف فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. وہ کیا ہے عربی میں جو پڑھتے ہیں, اس کا مطلب کبھی ہم نے سوچا, ہم نے پڑھنے کی ٹرائی کی کہ کیا کہہ رہی ہے اسٹوری. حدیث قصہ کچھ اس طرح کہ جناب جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ ایک بار میں نے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے یہ اسٹوری سنی کہ ایک بار شہزادی فاطمہ الزہرا اسٹوری بیان کرتی ہے کہ ایک بار رسول خدا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر آئے اور کہا کہ مجھے جو ہے تھوڑی سی ویکنس فیل ہو رہی ہے, مجھے جو ہے ایک یمنی چادر میں جو ہے وہ اندر روم میں جا کے رسول اللہ لیٹ گئے. اس کے بعد امام حسن علیہ السلام نے کہا میں جو ہے اپنے نانا کی خوشبو سونگھ سکتا ہوں. بیوی سیدہ نے کہا کہ بھائی وہ اندر آرام فرما رہے. امام حسن اندر آئے, انہوں نے اجازت لی, اور وہ جو ہے تحت القصہ جو ہم سنتے ہیں نا جب ہم صلوات پڑھتے ہیں, تحت القصہ اللہم صلی علیہ, تو امام حسن علیہ السلام تحت القصہ یعنی چادر کے نیچے جو ہے آ گئے. تحت مطلب نیچے, قصہ مطلب چادر. پھر امام حسین علیہ السلام نے کہا میں جو ہے میرے نانا کی خوشبو سونگھ رہا ہوں. کہا ہاں وہ تمہارے بھائی کے ساتھ جو ہے اندر آرام فرما رہے. امام حسین علیہ السلام آئے, امام حسین علیہ السلام نے پرمیشن مانگی, وہ بھی جو ہے تحت القصہ آ گئے. اس کے بعد امیر المؤمنین امام علی علیہ السلام نے کہا میں جو ہے اپنے کزن اور رسول خدا کی خوشبو سونگھ رہا ہوں. کہا ہاں وہ تمہارے دونوں فرزند کے ساتھ آرام فرما رہے. امیر المؤمنین بھی آئے اندر, پرمیشن لی اور تحت القصہ آ گئے. اس کے بعد جو ہے بی بی فاطمہ الزہرا آئی, انہوں نے پرمیشن لی, وہ بھی چادر کے نیچے آ گئی. اب سارے پنجتن چادر کے نیچے. جناب جبرائیل سے اللہ نے کہا قصہ کے نیچے جو ہے پوچھا بولے کون ہے اتنا نور چمک رہا ہے. کہا ہم فاطمتھا و ابوہا و بعلھا و بنوہا. بی بی فاطمہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. چادر کے نیچے فاطمہ ہے, ان کے فادر ہے, ان کے ہسبینڈ ہے, اور ان کے فرزند ہے. مطلب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ واز دا سینٹر آف عصمت, سینٹر آف پنجتن. پھر جناب جبرائیل آیا, پھر رسول اللہ نے کہا یا علی والذی بعثنی بالحق نبی واصطفانی بالرسالۃ نجیا ما ذکر خبرنا هذا فی محفل من محافل اہل الارض وفیہ جميع من شیعتنا ومحبینا. پوری جو ہے حدیث کے ساتھ کمپلیٹ ہوتی ہے کہ رسول اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جو ہے ان پنجتن کے اس سے اللہ کہتا ہے کہ میں جو ہے پنجتن کی وجہ سے اس دنیا کو جو ہے خلق کیا. تو یہ حدیث قصہ میں بھی شہزادی فاطمہ الزہرا کا امپورٹنٹ رول جب اللہ ہائی لائٹ کرتا ہے, ہم فاطمتھا و ابوہا و بعلھا و بنوہا, سب کو جو ہے شہزادی فاطمہ الزہرا کو سینٹر میں رکھ کر جو ہے اللہ سب کی عظمت بیان کرتا ہے. اس کے بعد ایک بار شہزادی فاطمہ الزہرا گھر میں جو ہے چکی پیس رہی تھی, گھر کے کام کر رہی تھی. تب وہ آئی, تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, کہا کہ بھائی بہت ڈیفیکلٹی میں دکھ رہے ہو. شہزادی نے کہا گھر کا کام میں تھوڑا سی تھک جاتی ہوں. تو رسول اللہ نے کہا کہ 34 ٹائمز اللہ اکبر, 33 ٹائمز الحمدللہ اینڈ 33 ٹائمز سبحان اللہ. اس تسبیح کو پڑھو, تمہاری پرابلم جو ہے, تمہاری مشکلیں آسان ہوگی. اور تب سے لے کر آج تک اسے تسبیح فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہا جاتا ہے. نماز کی قبولیت, نماز کی انہانسمنٹ, نماز کی اور شان بڑھانے کے لیے حدیثوں میں ہے کہ جو ہے نماز کے بعد تسبیح فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پڑھو. اسی لیے تسبیح کی بہت امپورٹنس ہے, ہمیں لائٹلی نہیں لینا چاہیے. ہر نماز کے بعد ہمیں جو ہے 34 ٹائمز اللہ اکبر, 33 ٹائمز الحمدللہ اور 33 ٹائمز سبحان اللہ پڑھنا چاہیے.
کمنگ بیک، فیئر ویل حج ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، یوم غدیر جسے ہم نے رسول اللہ کی لائف میں کور کیا. سارے مومنٹس پر سیدہ فاطمہ الزہرا موجود تھی، اپنی آنکھوں سے انہوں نے سب کچھ دیکھا. وہ خاتون جسے صدیقہ یعنی سچی، طاہرہ یعنی پاک، سیدۃ النساء العالمین، چیف آف دا وومن آف دا ورلڈ جسے ٹائٹل سے نوازا، انہوں نے یہ سارا ماجرا اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس کی گواہ تھی. اس کے بعد رسول اللہ کی شہادت ہوئی. وہ سب سے زیادہ پینفل تھا شہزادی کے لیے کہ خود کے فادر کو لوز کرنا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد امیر المومنین اور سیدہ فاطمہ زہرا کی لائف 180 ڈگری اپ سائڈ ڈاؤن ہو گئی. وہی صحابہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرے ہوئے پانی کو لینے کے لیے دوڑتے تھے، جو امام حسنین علیہ السلام کے اپنے کندھوں پر بٹھاتے تھے، جو شہزادی زہرا کے در کی عظمت کو جانتے تھے، دیکھتے تھے کہ رسول اللہ جب کہیں سفر پر جاتے تھے تو سب سے لاسٹ سیدہ کے در پہ سلام کرتے تھے، اور جب آتے تھے تو سب سے پہلے سیدہ کے در پہ سلام کرتے تھے. وہ سارے کے سارے صحابہ امیر المؤمنین اور سیدہ فاطمہ الزہرا کے اگینسٹ ہو گئے. ثقیفہ بنو ساعدہ میں خلافت امیر المؤمنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے چھین لی گئی. جب امیر المومنین جو ہے رسول اللہ کو غسل و کفن و دفن دے رہے تھے، تب ان کا حق ثقیفہ بنو ساعدہ میں چھین لیا گیا. اس کے بعد لوگ امیر المؤمنین کے گھر پر آتے گئے اور کہا کہ خلافت کے لیے ہم نے ابو بکر کو چن لیا ہے، اور اب آپ بھی جو ہے ابو بکر کو جو ہے بیعت دیجیے، ان کو اوتھ آف الیجنس دیجیے. امیر المومنین نے کہا رسول اللہ کے جانے کے بعد میرا سب سے پہلا کام ہے قرآن کو جمع کرنا، جب تک قرآن جمع نہیں ہوگا میں گھر سے باہر نہیں آؤں گا. لوگ ریپیٹڈلی آتے رہے، اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دروازے پر تھی. ایک بار عمر ابن خطاب نے اپنے غلام کنفس کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ اور کہو کہ ابو بکر کو بیعت دینے کے لیے آئی، خلیفہ وقت کو بیعت دینے کے لیے آؤ. کنفس آیا، سیدہ فاطمہ الزہرا دروازے پر تھی. انہوں نے کہا کہ نہیں، امیر المؤمنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہیں آئیں گے، وہ قرآن کو جمع کر رہے ہیں. عمر ابن خطاب، خالد ابن ولید، کنفس، یہ سب جو ہے آئے اور انہوں نے سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر پہ دھمکیاں دینی شروع کی. آگ اور لکڑی جلائی گئی اور کہا کہ اگر علی گھر سے باہر نہیں آئیں گے تو ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے. سیدہ فاطمہ الزہرا نے کہا اس گھر میں میں رہتی ہوں، اس گھر میں علی رہتے، اس گھر میں حسن و حسین رہتے، کیا پھر بھی تم اس گھر کو جلاؤ گے؟ تو خلیفہ دوم نے کہا، عمر ابن خطاب نے کہا کہ ہاں، چاہے اس میں آپ بھی رہتی ہوں، ہم اس گھر کو جلائیں گے. آگ اور لکڑی لائی گئی، سیدہ کا در جلایا گیا. ظالمین نے اتنی زور سے اس دروازے پر لات مارا، یہ دروازہ تھا، یہ دیوار تھی، ادھر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کھڑی تھی. جب دروازہ گرا تو سیدہ فاطمہ الزہرا دروازے اور دیوار کے بیچ میں پس گئی، جلتا ہوا دروازہ. اور دروازہ اس زمانے کا بہت ہیوی ہوتا تھا. سیدہ فاطمہ الزہرا دروازے اور دیوار کے بیچ میں دب گئی، اور لوگ دروازے کے اوپر چڑھ چڑھ کر جو ہے گھر میں گھسے. اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے جب ریزسٹ کرنے کی کوشش کی تو ان کو جو ہے کوڑے مارے گئے، ہنٹر سے مارا گیا. اور ایک کیل تھی، کھلا تھا، جو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پسلی، جو یہاں جو ایریا ہوتا ہے وہاں گھس گیا. اور جو ان کے شی واز پریگننٹ، جناب محسن ابن علی ان کے شکم میں تھے، ان کے پیٹ میں تھے، اور جناب محسن ابن علی کی شہادت ہو گئی، مس کیریج ہو گیا. بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا انکانشیس ہو گئی. بی بی فضہ سلام اللہ علیہا ان کی ہیلپ کے لیے آئی، اور لوگ امیر المؤمنین کے گلے میں رسی ڈالتے ہوئے کھینچتے ہوئے جو ہے لے کر گئے. سیدہ فاطمہ الزہرا اٹھی، مس کیریج ہو گیا تھا، خون بہہ رہا تھا، لیکن سیدہ فاطمہ الزہرا نے کہا ابو الحسن کدھر ہے، یعنی امام علی علیہ السلام کدھر ہے؟ کہا انہیں تو دربار لے گئے. سیدہ فاطمہ الزہرا نے ایک عصا لیا، بی بی فضہ کو لیا، اور سہارے سے جو ہے
دربار میں پہنچی، خلیفہ وقت بیٹھا ہوا تھا. شہزادی فاطمہ الزہرا نے کہا کہ علی کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے بالوں کو پریشان کر دوں گی. جیسے یہ کہنا تھا مدینہ کی دیواریں ہلنے لگی. امیر المومن نے جناب سلمان کو اشارہ کیا کہ سیدہ سے کہو بد دعا نہ کرنا ورنہ تمہارے والد کی امت تباہ ہو جائے گی، اسلام تباہ ہو جائے گا. تو اسلام کی خاطر اپنے امام وقت کی اطاعت میں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا گھر واپس آ گئیں. گھر واپس آ جانے کے بعد یہ امام علی علیہ السلام اپنے امام وقت کا ڈیفنس تھا جو سیدہ فاطمہ الزہرا نے دکھایا کہ اگر امام وقت پر آنچ آئے تو سب سے پہلے جو ہے تمہیں باہر نکلنا ہے اور اپنے امام کا ڈیفنس کرنا ہے. ہم دعا کریں کہ ولی عصر حجت خدا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا اللہ ظہور کرے. سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے وسیلے سے دعا کریں اور انشاءاللہ جب ان کا ظہور ہو تب سب سے پہلے ہم جو ہے ان کی نصرت کے لیے، ان کی ہیلپ کے لیے جائیں اور ہم اپنے آپ کو اس طرح تیار کریں کہ جب امام آواز دے تو ہم ان کی آواز پر لبیک کہیں. ہم اللہ سے دعا کریں کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا سیدہ فاطمہ الزہرا کے وسیلے سے ان کا ظہور تعجیل کرے اور ہم سب کو ان کے ناصرین میں شمار کرے. کمنگ بیک، امیر المومنین کی خلافت چھن جانے کے بعد امیر المومنین نے خلیفہ وقت کی بیعت نہیں کی، امیر المومنین کو چھوڑ دیا گیا. اس کے بعد فدق نام کی ایک جگہ تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو دیا تھا. یہ ایک گرین پیس آف لینڈ تھا جہاں سے جو بہت پراسپرس تھا اور جہاں سے اچھی خاصی انکم آتی تھی. تو اللہ نے حکم دیا کہ جو ویلتھ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ نے اسلام پر لٹائی اس کے عوض میں ان کی ڈاٹر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو فدق کا باغ جو ہے جو اسلام کی پراپرٹی تھی وہ دیا جائے. اور اللہ کے حکم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، قرآن کی آیت رسول اللہ کے ایکشنز کی گواہ ہے کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ یہ وہ کچھ کہتے ہی نہیں سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہتا ہے. تو اللہ نے چاہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فدق کی زمین کو شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو دیا. خلیفہ وقت نے جو ہے ظلم سے جو ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کے فدق کے باغ کو چھین لیا اور جب سیدہ فاطمہ الزہرا اپنا حق مانگنے دربار میں گئی، سیدۃ النساء العالمین رسول اللہ کی دختر امیر المؤمنین کی زوجہ کو دربار میں جانا پڑا، دربار میں کھڑا رہنا پڑا، وہ بھی ایسی حالت میں جب ان کے والد کا انتقال ہوا ہے، ان کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرا ہے اور یہ سب پین میں جو ہے سیدہ فاطمہ الزہرا دربار میں کھڑی رہی اور کسی نے انہیں بیٹھنے بھی نہیں کہا. انہوں نے اپنا حق طلب کیا. خطبہ فدق جو بہت ہر مومنین اور مومنات کو سننا چاہیے، اہل بیت علیہ السلام کی حدیثوں میں ہے. انشاءاللہ اگر خطبہ فدق سننے کے لیے اوپر لنک پر آپ کلک کر سکتے ہیں، ڈسکرپشن میں بھی لنک دی گئی ہے لیکچر کے بعد. آئی وڈ سجیسٹ کہ اگر آپ جا کے سن سکتے تو آئی وڈ ریکویسٹ کہ سنیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے اپنے خطبہ فدق میں کیا کہا ہے. سیدہ نے اپنا حق مانگا. لوگوں نے کہا کہ نبی جو ہے وراثت نہیں چھوڑتے. سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے کہا کہ قرآن میں اللہ کہتا ہے وَوُرِثَ سُلَیمَانَ داؤد، کہ سلیمان داؤد سے ورثہ پائے. تو کس طرح جو ہے اور بھی کئی آرگیومنٹ سیدہ فاطمہ الزہرا نے پیش کی لیکن خلیفہ وقت نے جو ہے ان کی باتوں کو نہیں مانے اور سیدہ فاطمہ الزہرا کو فدق کا حق نہیں ملا. جب راستے میں وہ آ رہی تھی تو ایک ظالم نے جو ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کو تماچا مارا جس کی وجہ سے سیدہ بہت زخمی ہو گئی. شی گاٹ انجرڈ. سیدہ فاطمہ الزہرا مدینے کے گھر گھر جا کر امیر المومنین کے حق کی بات کرتی تھی کہ 18 ذی الحج ابھی گزری ہے، 2-3 مہینے بھی نہیں ہوئے. 18 ذی الحج، محرم، سفر میں رسول اللہ کی شہادت ہوئی اور ربیع الاول میں شہزادی فاطمہ الزہرا جو ہے در در پر جا کر حق مانگ رہی کہ امیر المؤمنین کو سپورٹ کرو، ایسی حالت میں کہ وہ انجرڈ ہے، رسول اللہ کی شہادت ہوئی ہے، چہرے پر ان کے تماچا پڑا اور یہ سب میں جو ہے سیدہ امیر المؤمنین کا حق مانگنے گئی. لیکن کسی نے جو ہے کئی لوگوں نے شہزادی پر اپنا دروازہ بند کر دیا. سیدہ فاطمہ الزہرا اپنے والد پر گریا کرتی تھی. ان کا فیمس لائن ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کا سبت علی مصائب لو انہار سبت علی الایام سرنا لیا لیا، کہ اگر میرے اوپر جو مصیبتیں پڑی اگر دن پر پڑتی تو وہ دن، اگر برائٹ ڈیز پر پڑتی تو وہ ڈارک نائٹس میں تبدیل ہو جاتے. سیدہ فاطمہ الزہرا اتنا گریا کرتی تھی اپنے والد کے لیے.
آس پاس کے لوگ جو ہے کہتے تھے کہ کتنا گریا کرو گے. امیر المومنین سے کہا ہم کو ڈسٹرب ہوتا ہے, ان سے کہو یا دن میں رو لے یا رات میں رو لے. سیدہ کو اپنے والد پر رونے بھی نہیں دیا گیا. سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے امیر المومنین نے مدینے سے باہر ایک گھر بنایا, بیت الحزن, جہاں پر وہ جا کے اپنے والد کے لیے گریا کر سکے. ان سب کے بعد ودن 75 اور 90 ڈیز, روایت الگ الگ ہے, سیدہ فاطمہ زہرا اتنے ظلم سہنے کے بعد, اتنے حق چھیننے کے بعد جو ہے امیر المؤمنین سے وصیت کی کہ آپ مجھے غسل دیجئے گا, مجھے کفن دیجئے گا, مجھے رات کے اندھیرے میں دفن کیجئے گا, اور جن لوگوں نے مجھے اذیت پہنچائی ہے ان لوگوں کو میرے جنازے میں شرکت نہ ہونے دیجیے گا. یہ سب وصیتیں اور بھی وصیتیں کرنے کے بعد سیدہ فاطمہ زہرا نے امیر المومنین کو وصیت کی. ان کی شہادت کے دن, دو شہادت کی تاریخ ہے, 13 جمادی الاولی یا 3 جمادی الثانی سن 11 ہجری میں. دونوں شہادتیں ایام فاطمی کی مناسبت سے اہل بیت کے چاہنے والے جو ہے مناتے ہیں. اب سیدہ فاطمہ زہرا کی شہادت کا دن آیا. انہوں نے جو ہے ان کی کنیز سے کہا کہ میں جو ہے, انہوں نے غسل کیا, انہوں نے کپڑے پہنے اچھے سے, اور کہا کہ میں جو ہے روم میں جا کر اللہ کی عبادت کر رہی ہوں, اگر میری آواز بند ہو جائے تو سمجھ جانا کہ تمہاری شہزادی جو ہے اس دنیا سے چلی گئی ہے, اور جب میرے بچے حسن و حسین آئے تو پہلے انہیں کھانا کھلانا اور اس کے بعد میری شہادت کی خبر دینا. سیدہ فاطمہ زہرا کمرے میں گئیں, اللہ کی عبادت کی. کچھ ٹائم بعد تسبیح و تحلیل کی آواز بند ہو گئی. امام حسن امام حسین علیہ السلام مسجد سے گھر آئے. انہوں نے پوچھا کہ ہماری والدہ کہاں ہیں؟ تو بی بی نے کہا کہ آپ جو ہے پہلے کھانا کھا لو بعد میں. تو کہا کہ اسما, کیا ہم نے کبھی ہماری والدہ کے بنا کھانا کھایا ہے؟ بی بی اسما کنٹرول نہیں کر سکی اور انہوں نے جو ہے کمرے کی طرف اشارہ کیا. امام حسن علیہ امام حسین علیہ السلام دوڑتے ہوئے مسجد گئے, امیر المومنین کو خبر دی. امیر المومنین آئے, لوگ جمع ہوئے. امیر المومنین کے جو سچے چاہنے والے تھے انہوں نے کہا کہ ابھی جو ہے شہزادی کا غسل و کفن باقی, انشاءاللہ دفن جو ہے بعد میں ہوگا. لوگ چلے گئے. سیدہ فاطمہ زہرا کو امیر المومنین نے غسل دیا, اور غسل دیتے دیتے امیر المومنین ایک چیخ مار کے جو ہے رو کر ایک سائڈ میں بیٹھ گئے. جناب سلمان نے بعد میں پوچھا کہ آپ اتنا زور سے کیوں چلائے تھے, کیوں گریا کیے تھے, آپ تو اتنے صبر کرنے والے. کہا جب میں فاطمہ کے کو غسل دے رہا تھا, جب پسلیوں پہ پہنچا تو اس کی پسلیاں زخمی تھی, اور فاطمہ نے آج تک مجھے نہیں بتایا. 75 سے لیکن 90 ڈیز کے بیچ کے ڈفرنس. سیدہ درد میں رہی لیکن سیدہ نے امیر المؤمنین کو نہیں بتایا. ان کی شہادت کیا تھا, امیر المؤمنین نے غسل دیا, کفن دیا, اور رات کی تاریکی میں جو ان کو دفن کیا. ان کی گریو, ان کی جو قبر کا نشان ہے, امیر المومنین نے چھپا دیا تاکہ ظالمین جو ہے ان کی قبر میں سے ان کو نکال نہ سکیں. صبح ہوئی, لوگوں کو پتہ چلا دفن ہو گیا. خلیفہ وقت نے کہا ہم پھر سے جو ہے ان کی جنازے کو نکالیں گے اور نماز جنازہ پڑھیں گے. تب امیر المومنین نے تلوار نکالی, کہا اگر کسی نے سیدہ کی قبر کو ہاتھ لگایا تو مدینے کی گلیوں میں خون بہے گا. تب امیر المومنین نے کہا اب جو ہے صبر کی انتہا ہے. اس کے بعد لوگوں نے جو ہے امیر المومنین کو تنہا چھوڑ دیا, اور آج تک ہم اہل بیت کے چاہنے والے گریا کرتے ہیں, اور ہمیں سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر نہیں پتہ ہے. روایت میں کہتے ہیں کہ قبر جنت البقیع میں ہے, کوئی کہتے ہیں کہ قبر جو ہے رسول کے بغل میں ہے, کچھ کہتے ہیں کہ شہزادی کے اپنے گھر میں ہے. آج تک ہم شہزادی کی قبر ڈھونڈ رہے ہیں. وارث زہرا ولی عصر حجت خدا سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے ظہور میں تعجیل فرمائے تاکہ ہم سیدہ فاطمہ زہرا کی قبر دیکھ سکیں اور ان کی قبر پر گریہ و ماتم کر سکیں. اور اتنا ظلم کافی نہیں تھا کہ ان کی شہادت کے بعد 20th سینچری میں آل سعود نے جو ہے جنت البقیع پر, جو کہ ایک ایریا ہے جہاں شاید سیدہ کی قبر ہو سکتی ہے, اس کو مسمار کر دیا, اس کو توڑ دیا, اور جو سیدہ پر ظلم ہو رہا تھا وہ ان کی شہادت کے بعد آج تک ان کا روضہ نہیں ہے, ان کی قبر پتہ نہیں, اور جنت البقیع پر کوئی سایہ نہیں ہے, قبریں ویران ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ولی عصر حجت خدا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے, ہم سب کو ان کے ناصرین میں شمار فرمائے, اور اللہ ظالمین پر لعنت کرے. انشاءاللہ یہ تھی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی لائف ہسٹری, ان کی شہادت, ان کی مظلومیت. ہمیں جو ہے ان کے قاتلین پر لعنت کرنی چاہیے, اور
ظالمین پر لعنت کرنی چاہیے۔ ایک لیسن جو ہم نے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی سے سیکھا، پرے فار ادرس بیفور یو پرے فار یور سیلف، دوسروں کے لیے پہلے دعا کرو، اپنے لیے بعد میں دعا کرو۔ اور جو ایک حدیث ہم نے سیکھی تھی کہ اللہ میڈ دا پریئر انکمبنٹ ان آرڈر ٹو ایلیمینیٹ ونس پرائڈ، اللہ نے نماز کو اسی لیے واجب قرار دیا تاکہ لوگوں کا گھمنڈ، لوگوں کا غرور کہ میں کچھ ہوں، وہ نکال سکے، ختم کر سکے۔ تو ایک حدیث ہے جو بحار الانوار اور میزان الحکمہ میں موجود ہے۔ انشاءاللہ یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی زندگی تھی۔ خطبہ فتح اگر پاسبل ہے وڈ ریکویسٹ کہ آپ سنیں، سوری تھوڑا آج کا لیکچر تھوڑا سی ایکسٹینڈ ہو گیا۔ اور اگر سیدہ فاطمہ الزہرا کی اگر لائف کے بارے میں جاننا اور خطبہ فدق، دونوں کی لنک اوپر یا نیچے ڈسکرپشن میں دی ہوئی ہے، آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات کریں گے شام 5 بجے امیر المؤمنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی لائف ہسٹری کے ساتھ۔ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، پر محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔